کراچی میں طوفانی بارش سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں. شہر کی مصروف ترین سڑک شارع فیصل پر گاڑیاں پانی میں تیرتی رہیں. یونیورسٹی روڈ، اولڈ سٹی ایریا، صدر سمیت مختلف علاقوں میں پانی جمع. لیاقت آباد 10 نمبر پر انڈر پاس اور مرکزی سڑک تالاب بن گئی. لیاقت آباد سے 3 ہٹی جانے والی سڑک درمیان سے دھس گئی. ناظم آباد، لیاقت آباد، غریب آباد انڈر پاسز میں پانی بھر گیا. گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں. گرو مندر پر بچوں سے بھری اسکول وین خراب ہو گئی. گولی مار سینیٹری مارکیٹ کی دونوں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. فیڈرل بی ایریا عزیز آباد میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. سائٹ کے علاقوں میں نالوں میں طغیانی سے سڑکیں زیر آب. کراچی میں سب سے زیادہ 77 ملی میٹر بارش ناظم آباد میں ہوئی. گلشن حدید میں 75، یونیورسٹی روڈ 59، جبکہ نیو کراچی میں 56 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. ڈیفنس کے بیشتر علاقوں میں بھی پانی جمع ہو گیا. محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی. شہر میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ. میئر کراچی نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی. سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی بارش میں پھنس گئے. ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا، 1.5 گھنٹے سے کورنگی روڈ پر پھنسا ہوا ہوں. شہر کے حالات دیکھ کر لگتا ہی نہیں یہ ملک کا معاشی ہب ہے. کراچی میں موسلادھار بارش. میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کے دورے کی ویڈیو شیئر کر دی اور صورتحال کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ کیا. سوشل میڈیا صارفین نے میئر سے سوالات کر دیے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، میں نے ویڈیو میں 12 بجے تک کی صورتحال بتائی تھی. 1 بجے بارش دوبارہ شروع ہو گئی. 3 گھنٹے سے بارش جاری. کراچی میں موسلادھار بارش کے باعث کے الیکٹرک کے 900 سے زائد فیڈر اسٹرپ کر گئے. شہر کے بیشتر علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہوگی. ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے، ٹیکنیکل ٹیموں کو گراؤنڈ کلیئرنس ملنے کے بعد بجلی کی بحالی کا کام شروع ہوگا. شہریوں کو بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہنے کی ہدایت. فیلڈ مارشل آصف منیر کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. پاک فوج کے جوانوں نے اب تک 6000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا. میڈیکل کیمپس میں 6000 لوگوں کو طبی امداد دی گئی. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، سیلاب زدگان میں 505 ٹن راشن فراہم کیا جا چکا. انجینئرنگ بٹالین سڑکیں کھولنے میں مصروف. قوم سے اپیل ہے، مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں. NDMA، پاک فوج اور دیگر اداروں کا صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطہ ہے. ہم سب مل کر اس صورتحال سے نکلیں گے. وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں، وفاقی حکومت، فوج، NDMA، مقامی حکومتوں نے تقریباً 25,000 لوگوں کو ریسکیو کیا. متاثرہ علاقوں میں 70% بجلی بحال ہو چکی. چیئرمین NDMA نے بتایا، بارشوں سیلاب سے 670 اموات ہو چکی. 1000 افراد زخمی ہیں. کلاؤڈ برسٹ سے نقصانات، اربن فلڈنگ کا خدشہ موجود ہے. مانسون کا 7واں اسپیل 23 اگست تک رہے گا. اگست کے آخری ہفتے میں ایک اور اسپیل متوقع ہے. سوابی میں سیلاب کے باعث حادثات میں جام بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی. ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری. بٹگرام میں بھی ریسکیو آپریشن میں مزید ایک شخص کی لاش نکالی گئی. اب تک 18 اموات ہو چکی. بونیر کے کئی علاقے ایک دوسرے سے کٹ گئے. بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درہم برہم. سوات میں سیلاب سے تباہی کے بعد مقامی افراد کو بحالی کے کام میں سخت مشکلات کا سامنا. ٹانگ کے ندی نالوں میں طغیانی. ٹانگ جنوبی وزیرستان شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. راولا کوٹ، باغ، دھیر کوٹ اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری. بھمبر میں لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں دیہاتوں کا برنالہ اور بھمبر سے زمینی رابطہ منقطع. SDO برنالہ شارات کا کہنا ہے کہ بارشیں رکنے کے بعد ہی سڑکوں کی بحالی ممکن ہے. سینٹ نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا.
قانون 3 سال کے لیے لاگو ہوگا جس کے تحت ملک دشمن سرگرمیوں اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کے خدشے پر کسی شخص کو 3 ماہ نظر بند رکھا جا سکے گا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MKM، بلوچستان عوامی پارٹی نے قانون کی حمایت جبکہ PTI اور جماعت اسلامی نے مخالفت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا قانون آئین کی روح کے مطابق ہے، جبری گمشدگیوں کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ اسلام آباد انتظامیہ اور علماء ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق CDA راول ڈیم چوک پر مدنی مسجد 4 ماہ میں تعمیر کر کے دے گی۔ اس دوران مدنی مسجد کے مقام پر باجماعت نماز کے لیے ترتیب بنائی جائے گی۔ 50 مساجد سے متعلق نوٹیفیکیشن درست نہیں، انتظامیہ نے کوئی لسٹ جاری نہیں کی۔ پاکستان علماء کونسل کا مدنی مسجد کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل کرنے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ علماء کونسل کا کہنا ہے کہ مسجد کا گرانا شرعن اور قانوناً درست نہیں تھا۔ IMF کے اہداف کے مطابق قرضوں سے متعلق روڈ میپ تیار، مالی سال 2028 تک قرضوں کا حجم GDP کے 61.5% تک لانے کا ہدف۔ دستاویز کے مطابق قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کا بوجھ کم کر کے 4.9%، مڈ ٹرم ڈیٹ اسٹریٹجی کے تحت بیرونی قرضوں کو 18% پر لایا جائے گا۔ مقامی قرضوں کے لیے اوسطاً میچورٹی ٹائم 4.25 سال مقرر کر دیا گیا۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7.5، آئندہ مالی سال 6.8% کا تخمینہ لگایا گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق ملک پر واجب الادا قرضوں کا حجم 78,700 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس نے 1,50,000 کی سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس میں 1846 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ چینی وزیر خارجہ 21 اگست کو پاکستان کے دورے پر آئیں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسلام آباد میں ہوں گے۔ ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت وانگ ای اور اسحاق ڈار کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات۔ امریکی صدر کہتے روس یوکرین جنگ رکوا کر رہوں گا، اب تک 6 جنگیں ختم کروا چکا ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ پیوٹن اور زیلنسکی بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، معاملات ٹھیک رہے تو ہم زیلنسکی اور پیوٹن کے ساتھ سہ فریقی میٹنگ کریں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کے حامی ہیں اور سہ ملکی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سیکیورٹی ضمانتوں کے معاملے پر سب کچھ چاہیے۔ روس نے نیٹو کی طرز پر یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی کی تجویز مسترد کر دی۔ اور کارکردگی نہیں دکھائی، سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری بھی گنوائی۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی T20 ٹیم کے بعد ایک کیٹیگری سے بھی چھٹی، B میں چلے گئے، معاوضہ بھی کم ہو گیا۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کی B سے D میں تنزلی، شاداب خان بغیر پرفارمنس کے B کیٹیگری میں آ گئے۔ B، C اور D میں 10 پلیئر شامل، A میں کوئی کھلاڑی جگہ نہ بنا سکا۔